الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه۔ اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور اسلام سلامتی سے ہے، اور سلامتی کا مطلب امن بھی ہے، چین بھی ہے، سکون بھی ہے، اور اسلام امن کا گہوارہ ہے، اور اسلام نے ہمیشہ امن کا ہی درس دیا ہے، بد امنی کا درس نہیں دیا۔ مدینہ منورہ یا مکہ معظمہ ایسے لوگ تھے کہ کوئی حکمرانی کرنے کو تیار نہیں تھا، ایسی جہالت تھی، مگر وہاں پر قرآن آیا، اللہ کے نبی کی زندگی آئی، وہی لوگ جن پر کوئی حکمرانی نہیں کر رہا تھا ساری دنیا کے لیے مشعل راہ بنے، ساری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن گئے، زندگی کیسے گزارنی ہے ان لوگوں نے پورے عالم کو بتایا۔ مدینہ منورہ کے اندر 100% نمازی تھے، 100% باپردہ عورتیں تھیں، 100% سچ تھا، 100% جو ہے دین پر چل رہے تھے، 100% قرآن پر عمل تھا، 100% اللہ کے نبی کی زندگی پر چل رہے تھے، جھوٹ صفر، فراڈ صفر، دھوکہ صفر، بدگمانی صفر، جتنی بھی برائیاں ہیں سارے گناہ وہاں صفر تھے، گناہ نام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو وہ لوگ پھر ساری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنے۔ جب انہوں نے قرآن کو، اللہ کی رسی کو تھاما اور اللہ کے نبی کے دامن کو پکڑ لیا تو اللہ نے پوری دنیا کے اندر ان کو جو ہے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ افریقہ کے اندر ملک تھا ایک، مدینہ اصغر اس کو کہا جاتا تھا، آج کل اس کو مڈغاسکر نام رکھ دیا غیروں نے، کہ وہاں پر ایسی دین کی محنت تھی کہ اس کو جو مدینہ اصغر کا نام دے دیا۔ کیوں؟ وہاں پر 100% نمازی ہیں، وہاں پر 100% جو ہے وہ اللہ کے حکموں کو حضور کے طریقے کے مطابق پورا کرنے والے موجود ہیں۔ دین کی محنت چھوٹی، قرآن کو چھوڑا، اللہ کے نبی کے دامن کو چھوڑا، ایسی محنت ہوئی وہاں غیر کی کہ اب وہاں پر الا ماشاء اللہ ہی مسلمان ملتا ہے۔ تو جماعتیں وہاں جاتی ہیں، ان پر محنت کرتی ہیں، تو اب پھر گاہے بگاہے کچھ ماحول بنانے کی محنت وہاں چل رہی ہے۔ چند باتیں ہیں، اگر ان کو انسان جو ہے اپنا لیتا ہے تو معاشرے کے اندر حسن آ جاتا ہے۔ یہی باتیں صحابہ نے اپنائی تو اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی باتیں صحابہ نے اپنائی تو پوری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن گئے۔ تو یہی باتیں آج جو کوئی شہر والا لیتا ہے، دیہات والا لیتا ہے، قصبے والا لیتا ہے، کسی اور خطے کے لوگ اس بات کو لیتے ہیں تو اللہ پاک ان کو بھی پوری دنیا کے انسانوں کے رہبر رہنما بنائیں گے، اور وہ بھی دنیا کے لیے ایک مثال بن کر رہ جائیں گے کہ فلاں علاقے والے، فلاں شہر والے، فلاں گاؤں والے 100% قرآن پر چل رہے ہیں، 100% اللہ کے نبی کی حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں، 100% وہاں نمازی، 100% پردہ، 100% روزے رکھنے والے، رمضان کے اندر سارے دینی احکامات پر عمل ہو رہا ہے۔ کب؟ جب ہم ان چند باتوں پر عمل کر لیں گے۔ تو ان باتوں پر عمل سے معاشرہ خوبصورت ہوگا، ان باتوں پر عمل کرنے سے معاشرے کے اندر حسن آئے گا۔ دیکھو دین جو ہے نا صرف عقائد کا نام نہیں ہے، دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، دین معاملات کا بھی نام ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں۔ لوگوں نے بعض نے عقائد کو پکا کر لیا، وہ بھی عقائد کے اندر کھوکھلے بھی نظر آتے ہیں، پھر بعض نے عبادات کو ہائی لائٹ کیا کہ عبادات ہی سب کچھ ہے، معاملات، معاشرت، اخلاقیات کے باب کو ٹھپ کر کے کتاب اوپر رکھ دی پھٹی پر۔ تو معاملات، معاشرت، اخلاقیات کے جو باب ہیں اس کی کتاب کو بند کر دیا۔ اس وجہ سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے، معاملات مسلمان کے خراب ہیں، معاشرت مسلمان کی بگڑی ہوئی ہے، اخلاقیات ایسے بگڑے ہوئے ہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کسی کو بات کرو اتنا غصہ آتا ہے کہ قریب منہ ہی توڑ دے، یعنی اتنے غصے سے بھرے ہوئے، کیوں؟ صبر ختم ہو گیا، اللہ کے نبی کے اخلاق سامنے نہیں۔ سورۃ حجرات کے اندر چند چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، جو ان پر عمل کر لے گا اللہ جو عمل کرے گا، چاہے شہر والا ہے، دیہات والا ہے، اللہ اس کی زندگی کو چمکائیں گے، اللہ ان کے اندر چین، سکون، راحت، اطمینان بھر دیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فتبینوا، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جب تم نے کوئی بات کرنی ہے یا کوئی بات آ جائے تو اس کی خوب تحقیق کریں۔ آج ساری لڑائیاں اسی وجہ سے ہیں کہ کوئی بات آتی ہے بغیر تحقیق کے اس کو دوسروں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ جو بات سنتا ہے بغیر تحقیق کے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک پر آپ نے کوئی تحریر دیکھ لی، فیس بک پر کوئی ویڈیو دیکھ لی، سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی، کوئی تحریر دیکھی، اب بغیر تحقیق کے کون ہے، کہاں سے ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا اس کا پس منظر کیا ہے، بغیر تحقیق کے اس کو دھڑلے سے شیئر کر رہے ہیں۔ اب یہ بغیر تحقیق کے شیئر کرنا کتنے فساد کو جنم دے رہا ہے اور کتنی لڑائیوں کا سبب بن رہا ہے۔ تو آپ کوئی بھی بات کریں تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں۔ پھر فرمایا فَأَصْلِحُوا، اگر کوئی کہیں پہ انسان ہے، غصہ آتا ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، کہیں پر لڑائی ہو جائے تو بجائے ان پر مزید پٹرول چھڑکیں، مزید ان کو آپس میں لڑوائیں، آپ وہاں جا کر کیا کریں، ان کی آپس میں صلح کروائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا بھی صدقہ ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ لا یسخر، مذاق مت اڑاؤ، مذاق مت اڑاؤ۔ کوئی آنکھ سے کانا ہے، کسی کا جو ہے ہاتھ جو ہے وہ شل ہے، کسی کا پاؤں ہے، کوئی اللہ کی طرف سے ہے عیب، تو اگر اس کے اندر آپ جو ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ تو کانا ہے، یہ تو ٹیڑھا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، قوم کا مذاق اڑانا، قبیلوں کا مذاق اڑانا، نسل کا، رنگ کا مذاق اڑانا، کسی بنیاد پر مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں قومیت کو، لسانیت کو، جتنے بھی رنگ نسل کو، سب کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کر جا رہا ہوں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، سوائے اس کو جو تقوی والا ہے، اور تقوی والا جو ہے اس کو اللہ کے ہاں فضیلت ہے، مقام ہے۔ اس وجہ سے کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ پھر فرمایا وَأَقْسِطُوا، کہ انصاف سے کام لو، انصاف سے کام لو۔ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، اور مظلوم کی دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، سیدھی جا کر عرش سے ٹکراتی ہے اور اللہ مظلوم کی دعا کو قبول کر لیتے۔ تو آپ انصاف سے کام لیں، چاہے آپ کا باپ ظالم ہے، ظالم کا ساتھ نہ دیں، آپ مظلوم کے ساتھی بنیں، آپ مظلوم کے دست بازو بنیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ تو جس معاملے میں بھی ہے، حکومت کے عہدہ آپ کو ملا ہے، آپ وہاں انصاف کریں۔ آپ اسکول کے ٹیچر ہیں، آپ وہاں بچوں کو عدل و انصاف سکھائیں۔ آپ گھر میں بڑے ہیں، والد ہیں، آپ بچوں کو انصاف سکھائیں۔ آپ دکان پر ہیں، کسی شعبے کے اندر بھی ہیں، آپ وہاں پر انصاف سے کام کریں، لوگوں کو انصاف سکھائیں، تو انشاءاللہ اس سے معاشرے کے اندر حسن آئے گا۔ پھر فرمایا لا تلمزوا، تانے نہ لگاؤ، کسی کو تانا دینا، تو ایسا، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تو فلانا، تو ایسا، تو کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے۔ تانا اگر کسی کو دینا ہے گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر منع کر دیا ہے۔ ہر وہ چیز جس کے اندر ممانعت قرآن کے اندر آتی ہے وہ گناہ کبیرہ ہوا کرتی ہے۔ تو لا تلمزوا، اللہ فرما رہے کسی کو تانا مت دو، کسی کو عیب جوئی مت کرو۔ پھر فرمایا ولا یغتب، غیبت نہ کرو، غیبت سے بچو۔ غیبت گناہ کبیرہ ہے، اس کے اندر دیندار بھی ملوث ہیں اور بے دین طبقہ بھی ملوث ہے۔ آج جھوٹ کو تو گناہ سمجھتے ہیں، سود کو گناہ سمجھتے ہیں، زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، شراب کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن غیبت زنا سے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے، اس کو غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو اپنے آپ کو غیبت سے بچانا، غیبت سے بچنے کا ایک نسخہ میں اکثر بتایا کرتا ہوں، جو مجلس کے اندر حاضر نہیں ہے اس کا تذکرہ چھوڑ دے، جو مجلس کے اندر موجود نہیں اس کی بات ہی چھوڑ دے۔ آپ نے کوئی ایک تعریف اس کی کر دی، دوسرا اس کے کوئی عیب لے کے آیا، سارے پہ پانی پھر گیا، ساری نیکیوں پر رندہ پھر گیا۔ تو اس لیے آپ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، فلاں کا کام کیسا ہے میں نے جاسوسی کر کے دیکھنا ہے، فلاں کی بات کیسی ہے اس کی جاسوسی کرنی چاہیے۔ تو اپنے آپ کو جاسوسی سے بچائیں، کسی کی ٹو میں نہ لگیں کہ میں نے اس کی جاسوسی کر کے اس کے معاملات کو جو ہے سمجھ کر، اس کے جو ہے عیب ہیں ان کو دیکھ کر پھر میں نے ان کو اچھالنا ہے، نہیں، جاسوسی نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آج کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، قیامت والدن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ کسی کا کوئی عیب دیکھیں، لوگوں میں اچھالتے پھریں، لوگوں کو بیان کرتے پھریں، آپ اس پر پردہ ڈالیں۔ دیکھیں اگر ایسی کوئی بات ہے جس سے کسی کی جانی نقصان کا خطرہ ہے یا کوئی کسی شہر کی نقصان کا خطرہ ہے، تو آپ اس بات کو دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس کا ذاتی عیب ہے، کوئی ذاتی اس سے گناہ ہو گیا، تو آپ اس پر پردہ ڈالیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اچھالتے پھریں۔ قیامت والے دن آپ کے عیبوں پر اللہ پردہ ڈالے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا عیب اچھالا، اللہ آپ کو گھر بیٹھے رسوا کر دے۔
فرمایا کہ لا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے ایک دوسرے کو نہ پکارو، اس سے بھی معاشرے کے اندر حسن آتا ہے۔ برے القاب کیا ہیں؟ کسی کا نام ہے عبد الرحمن، آپ کو اس کے الٹے نام سے پکارے، کسی کو آپ ٹڈا کہہ رہے ہیں، کسی کو آپ ٹیڑا کہہ رہے ہیں، کسی کو آپ کسی لفظ سے الٹا نام لے رہے ہیں، تو الٹے نام لینے پر بھی گناہ ملتا ہے۔ برے القاب کی بجائے آپ اس کا سیدھا نام لیں، عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الخالق، عبد الناصر، عبد الاحد، عبد الصمد، آپ کو یہ نام لینے پر بھی اجر ملے گا۔ تو اس لیے معاشرے کے اندر خوبصورتی، معاشرت دین کا بہت بڑا باب ہے، اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، معاشرت ہے یہ۔ بچوں کے کیا حقوق ہیں، معاشرت ہے یہ۔ گھر والوں باقیوں کے کیا حقوق ہیں، معاشرت ہے یہ۔ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، معاشرت ہے۔ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، معاشرت ہے۔ لین دین کیسے کرنا ہے، معاشرت ہے۔ گھریلو زندگی، بازار کی زندگی، مسجد کی زندگی، آپ جہاں کہیں پہ بھی ہیں، اللہ کے نبی نے اس حوالے سے کیسے زندگی گزاری ہے، اس کو سیکھ کر چلیں گے، یہی معاشرت ہے۔ اب اس معاشرت پر عمل کریں گے، گھر کے اندر ہیں، گھر کے اندر خوبصورتی آئے گی۔ بازار کے اندر ہیں، بازار میں اللہ حسن بھر دے گا، بازار کے اندر خوبصورتی آ جائے گی۔ کیوں؟ آپ کے معاملات اچھے ہوں گے۔ تو جس کسی شعبے میں بھی ہیں، جہاں کہیں پہ بھی ہیں، آپ اپنے معاملات کو درست کریں، آپ معاشرت کو سیکھیں، تو انشاءاللہ اس پر آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔